منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے۔ لم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا۔ تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں۔ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں۔ یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف۔ اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں، میں مسلمان ہوں۔ وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں، اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اس پر واویلا مچایا، آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا، اس لیے گئے تھے۔ وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ چاہتا ہے اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ رسول کے پاس چلو، مقدمہ طے کراؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، کنی کتراتے ہیں۔ صدا یا سدو یہ میں عرض کر چکا ہوں، رکنے کے معنی میں بھی ہے، روکنے کے معنی میں بھی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اب جب چیختے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف، لیکن یہاں یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے، وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ڈانٹیے ڈپٹیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے۔ پھر